وہ ہستی جس کی تعریف دشمن بھی کرتے تھے، وہ ہستی جس کو تاریخ نے ہمیشہ یاد رکھا اور بے شک یاد رکھے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے معجزات۔ صادق اور امین، کامل ترین، سب سے بہترین رحمت العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ، ایسی چیز جو انسان کی عقل و فہم سے بالاتر ہو، ایسی طاقت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو عطا کی، جن سے انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو کسی عام انسان نے سوچے بھی نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعث وجود کائنات اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، جن کے ظہور سے مکہ کے تمام بت زمین پر گر گئے، شیطان کے تخت کو فرشتوں نے سمندر میں پھینک دیا اور شیطان کو مسلسل 40 دن تک اذیت پہنچائی۔ معجزے بہت ہوئے، چند کا ذکر میں کروں گا۔ شب معراج، وہ شب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یروشلم اور یروشلم سے جنت تک کا سفر کیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، تمام رسولوں سے ملاقات کی، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تمام رسولوں کو نماز پڑھائی اور امامت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ صرف جنت ہی نہیں بلکہ جہنم بھی دیکھی، دیکھا کہ لوگ کتنے گنہگار اذیت میں تھے، کتنی عبرت میں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی امت کے ساتھ بھی ایسا ہو، اسی لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ گناہ کے کام سے بچو، نیکی بھلائی کا کام کرو۔ شق القمر، چاند کے 2 حصے ہونا۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں معجزہ دیکھنا ہے، اس سے قبل کہ ہم اسلام قبول کریں ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے نظر آیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے۔ ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی، اس کے گھر گئے۔ اس یہودی عورت نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہریلا کھانا کھا لیا اور پہچان گئے کہ ہاں اس کھانے میں زہر ہے، لیکن پھر اس یہودی عورت کو دیکھا اور کہا کہ یہ زہر میری زندگی نہیں چھین سکتا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ واقعی خاص تھے۔ ایک جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا قحط بہت ہے، خدا سے دعا کرو کہ بارش آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ بارش دے۔ اور ایسا وقت جب بادلوں کا نام و نشان نہ تھا، اس وقت بادل جمع ہونا شروع ہوئے اور زوردار بارش ہوئی۔ مدینہ بارش میں نہا گیا، پورا مدینہ پانی سے بھر گیا۔ 1 ہفتے تک مسلسل وہ بارش چلتی رہی۔ اگلے جمعے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہی شخص واپس آیا اور کہا ہم ڈوب رہے ہیں، خدا سے کہو اس بارش کو روک لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، دعا کی 2 سے 3 بار، اے اللہ بارش ہم پر نہیں ہمارے ارد گرد برسا۔ اسی وقت تمام بادل مدینے کے چاروں طرف بکھر گئے اور بارش ہوئی، مدینے میں نہیں بلکہ مدینے کے چاروں طرف۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، مختصر وقت میں انہیں بتانا ناممکن ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ وہ روشن مینار جو ہمیں
کامیاب اور ہماری زندگیوں میں اجالا بکھیر سکتی ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔